شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کے رستے پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کا جسم بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنات اور فرشتوں کو پیدا کیا تھا۔ ان کو نوری اور ناری مخلوق کہا جاتا ہے۔ نوری مخلوق فرشتوں اور ناری مخلوق جنات کو کہا جاتا ہے۔ نوری مخلوق کی نسل نہیں بڑھتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جوڑے نہیں بنائے، جبکہ جنات کی نسل بڑھتی ہے اور تیزی کے ساتھ بڑھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جوڑے بنائے ہوئے تھے۔ روایات میں ہے کہ سب سے پہلے سمہون جن کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کر کے زمین پر اتارا تھا، پھر اس کے جوڑے کے لیے ایک لڑکی کو بھی پیدا فرمایا۔ اس طرح سمہون اور اس لڑکی کی شادی ہو گئی تھی، پھر ان دونوں نے جنات کی نسل بہت تیزی کے ساتھ بڑھائی۔ یہ شیطان اور جن اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، ان میں سے کچھ جنات نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکار کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح سے آہستہ آہستہ یہ جنات اللہ تعالیٰ کی نافرمان قوم بن گئی تھی۔ جنوں میں سے ایک جلیبیہ نامی جن تھا۔ جلیبیہ کی شادی تبلیس سے ہو گئی۔ یہ دونوں بہت ہی طاقتور اور جسامت میں کافی بڑے تھے۔ جلیبیہ کی شکل ببر شیر سے ملتی تھی اور اس کی بیوی کی شکل بھیڑیے جیسی تھی۔ ان میاں اور بیوی سے بڑے بڑے جن خوف زدہ تھے۔ جلیبیہ اور تبلیس کو ایک لڑکا ہوا جس کا نام انہوں نے عزازیل رکھا۔ یہ لڑکا بھی اپنے والدین کی طرح بڑا طاقتور بن گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے زمین پر جنوں کا عروج تھا۔ انہوں نے ہر طرف تباہی مچانا شروع کر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور ناری مخلوق کو میرا حکم دو، اگر وہ نہ مانے تو ان سے جنگ کرو۔ فرشتوں نے جنوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم دیا کہ تم زمین پر فتنہ فساد نہ پھیلاؤ، تو ناری مخلوق نے فرشتوں کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی۔ اس طرح نوری اور ناری مخلوق کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں فرشتوں کو فتح حاصل ہوئی۔ اس جنگ میں جلیبیہ اور تبلیس بھی قتل ہو گئے تھے۔ جو جن باقی بچ گئے تھے ان کو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے قید کر لیا تھا۔ انہی قیدیوں میں عزازیل بھی تھا۔ جب قیدیوں کو آسمانوں پر لے جایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ عزازیل کی بہترین پرورش اور تربیت کی جائے۔ فرشتوں نے عزازیل کی تربیت بڑے اچھے طریقے سے کی، جس کی وجہ سے عزازیل اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ بن گیا تھا، جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہنے لگ گیا۔ عزازیل اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں سے ایک بن گیا۔ اس کے پاس اتنا علم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کا معلم بنا دیا تھا۔ فرشتے عزازیل کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ فرشتے عزازیل کو عبادت گزار اور نیک کے نام سے جانتے تھے۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ عزازیل 40,000 سال تک جنت کے خزانے کا وزیر رہا۔ 80,000 سال تک وہ فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا۔ 20,000 سال تک عزازیل فرشتوں کا معلم رہا تھا۔ اس کا مقام بہت ہی زیادہ ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام جیسے بڑے بڑے فرشتے بھی اس کی شاگردی میں رہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ
تعالیٰ کو اس بات کا پتہ تھا کہ ایک دن عزازیل میری نافرمانی کرے گا۔ ایک دن عزازیل کا گزر لوہے محفوظ کے پاس سے ہوا تو اس نے وہاں لکھا ہوا دیکھا کہ میں پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ اس عبارت کو پڑھنے کے بعد عزازیل 2000 سال تک روتا رہا اور اس بات کو سوچتا رہا کہ یہ شیطان مردود کون ہے۔ ایک دن اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو کر اللہ تعالیٰ سے عرض کی، یا اللہ یہ شیطان مردود کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے ایک بندے کو بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، ایک دن وہ میری نافرمانی کرے گا جس کی وجہ سے اس کی ساری عبادت ضائع ہو جائے گی اور وہ شیطان بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بات سن کر عزازیل ہر وقت یہ بات سوچتا رہتا تھا کہ وہ شیطان مردود کون ہوگا۔ عزازیل نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، یا اللہ میں اس شیطان مردود سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد پھر کئی صدیوں تک عزازیل اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو اکٹھا کر کے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب پیدا کرنے والا ہوں۔ جب اس بات کا علم عزازیل کو ہوا تو وہ یہ بات سوچنے لگا کہ میرے سے بڑا اللہ تعالیٰ کا نائب کون ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کو بنا کر 40,000 سال تک اسی طرح رہنے دیا، اس میں 40,000 سال تک جان نہ ڈالی۔ جب بھی فرشتوں کا حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے پاس سے گزر ہوتا تو وہ بہت حیران ہو جاتے تھے۔ جب عزازیل شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے سے گزرتا تو حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو نفرت اور تکبر سے دیکھا کرتا تھا۔ وہ اس پتلے کے پاس سے گزرتا تو حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو طرح طرح کی اذیتیں دیتا تھا۔ عزازیل سمجھتا تھا کہ یہاں بس میں ہی اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہوں۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے میں جان ڈالی، سب فرشتوں کو بلایا اور حکم دیا کہ تم حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ سب نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ عزازیل نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ عزازیل کہنے لگا، میں آگ سے بنا ہوا ہوں اور حضرت آدم مٹی سے بنائے گئے ہیں، میں تو اس بندے سے افضل ہوں، میں اس کو سجدہ کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ بات سنتے ہی اللہ تعالیٰ نے عزازیل کو فرمایا، یہاں سے نکل جا، تو شیطان مردود ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم سن کر عزازیل کو یقین ہو گیا تھا کہ میں ہی شیطان مردود ہوں۔ جب عزازیل شیطان مردود بن گیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت کے دن تک زندہ رہنے کی مہلت دے دی۔ شیطان مردود نے کہا کہ اے اللہ، میں تیرے بندوں کو ہر طرح سے تیرے حکم کی نافرمانی کی طرف لے جاؤں گا۔ بہت تعداد میں تیرے نیک بندے میری بات مان کر تیری نافرمانی میں اتر آئیں گے اور گناہوں کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان مردود سے فرمایا، تو میرے بندوں کو بھٹکائے گا، میری رحمت بہت ہی وسیع ہے، میں ان کو معاف کر دوں گا۔ اس طرح عزازیل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے شیطان مردود بن گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان مردود کے گلے میں لعنت کا توق قیامت تک ڈال دیا۔ اس طرح شیطان مردود اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب قیامت کے نزدیک دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ شیطان کو موت کا مزہ چکھائے گا۔ اس کے بعد شیطان مردود کو ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔